کی دوسری شکست یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 0 پوائنٹ سے پھر لسٹیں بنیں. ان کی تیسری شکست یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مرضی کی کوئی ماحول ہو، جس طرح نواز شریف کو واپس لانے کے لیے نواز شریف کی 2 شرائط ہیں نا. جب نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے لیول پلینگ فیلڈ دے دیں، ساتھ کہتے ہیں عمران خان کو گرفتار بھی کریں، نااہل بھی کریں، وہ سیاست میں نہ ہو تو پھر میں الیکشن لڑ سکتا ہوں. تو اسی قسم کا کوئی الیکشن جو یہاں ان کے لوگ ہیں وہ سوچ رہے تھے. میں نے جو میجر پوائنٹس وہاں پہ پی ٹی آئی کی طرف سے، علی اوان کی طرف سے میں نے ریز کیے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا اس میں سے یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے، ساری ان کی جو عمارت بنا رہے تھے کہ ایک نیا قانون بنا ہے. میں نے آئین کا آرٹیکل 50 اور 75 پڑھ کے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ جب تک صدر پاکستان اس کو اسینڈ نہیں کرتے، صدر پاکستان پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں، صرف ریپبلک کے سربراہ اور فوج کے سربراہ نہیں ہیں، تو اس وقت وہ قانون نہیں ہے، وہ بل ہے. آج کی تاریخ تک وہ بل ہے. اور صدر کو بھیجا گیا تھا 23 تاریخ. صدر کے پاس 1 جنوری تک کا ٹائم ہے کہ وہ اس کو ریکنسیڈریشن کے لیے بھیج سکتے ہیں. صدر اگر 1 جنوری کو فرض کریں ریکنسیڈریشن کے لیے بھیجیں گے تو 31 کا الیکشن جو الیکشن کمیشن کا شیڈیول ہے اس کے مطابق ہوگا، اور 31 کو ہی اسلام آباد کے شہریوں کو رائٹ ملے گا کہ یہاں جو بابوؤں کا شہر ہے جس میں ریڈ ٹیپزم سرخ فیتا ہے، وہاں پہ یہاں کے جو مقامی ہیں ان کا بھی، یہاں کی جو خواتین ہیں ان کا بھی، یہاں یوتھ کاؤنسلر بھی آئیں گے. اور خاص طور پہ میں نے کمیشن کو کہا کہ اسلام آباد شہر کے اندر جو ریپرزنٹیٹیو ادارے ہیں ان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں پاکستان کی، ان کو پہلی دفعہ موقع ملے گا کہ وہ آئیں گے ایک الیکشن کے ذریعے سے. ایک دوسرا جو اس کا پہلو تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ 3 طرح کی گورنمنٹس پاکستان میں ہوں گی. 1 از دی فیڈرل گورنمنٹ، دوسری صوبائی حکومتیں ہوں گی، تیسری لوکل گورنمنٹ ہوگی. میں نے کمیشن کو 5 جگہ سے یہ بتایا آئین کے اندر سے کہ یہ اتنا ہی امپورٹنٹ کام ہے جتنا کہ قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا کسی اور سینٹ وغیرہ کا کام ہے. اور اس کا سب سے زیادہ جو عوامی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کام کرنے والا ادارہ ہے. یہ قانون سازی نہیں کرے گی جو MCI ہے، میونسپل کارپوریشن اسلام آباد ہے. تیسرا پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، مزید موقع دیا جائے. تو میں نے کمیشن کو کہا کہ 25 مئی کی رات سب کو یاد ہے، اس وقت بھی وہاں کیا کہا گیا تھا 6 مہینے تک ہم الیکشن کی تیاری نہیں کر سکتے. آج اس کو 9 مہینے گزر گئے پھر بھی کہتے ہیں تیاری نہیں کر سکتے. تم تو ساری عمر انشاءاللہ باہر ہی نہیں نکل سکتے، تیاری کدھر تم نے کرنی ہے. یہ الیکشن کوئی کسی بند کمرے کے اندر 4 لوگوں کے درمیان نہیں ہونا. اس کے لیے جو 25 لاکھ لوگ ہیں اسلام آباد کے وہ باہر نکلیں گے. اور پھر میں نے کمیشن کو یہ بھی بتایا، میں نے کہا لسٹیں آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ذرا نکال کے دیکھیں کہ ان کے پاس امیدوار کتنے ہیں. انہوں نے تو آدھا کیا، تیسرا حصہ کیا، چوتھائی بھی امیدوار نہیں کھڑے کیے پورے اسلام آباد میں. تو یہ باقی سب کو کیوں روکنا چاہتے ہیں؟ اور ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب صرف 3 دن رہ گئے ہیں، 28، 29، 30، 31 کو تو الیکشن ڈے ہے علی جی بھائی. تو اس لیے فوری طور پہ یہ الیکشن پچھلے قانون کے مطابق کروایا جائے. اور جو صدر صاحب ہیں ان سے بھی ہماری درخواست ہے کہ یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے لوکل گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ اور اسلام آباد کے کیپٹل کے ساتھ کہ یہاں کسی کا کوئی نمائندہ ہی نہ ہو. ساری دنیا کے کیپٹل، دہلی میں صوبائی اسمبلی ہے، یہاں بھی ہونی چاہیے. میرا تو پہلے دن سے یہ موقف ہے. نیو یارک میں وہاں پہ صوبائی گورنمنٹ ہے پوری، یہاں بھی ہونی چاہیے. اور اس سے کم پاپولیشن ہے وفاق کے یونٹ کے 2 جن کے اندر پوری حکومتیں ہیں. اسلام آباد والوں کا کیا قصور؟ ان کو بھی ملنی چاہیے اسی طرح کی ریپرزنٹیشن. آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق غیر مساوی سلوک نہ کیا جائے. جو کمیشن ہے اس کو میں نے کہا کہ پورا اسلام آباد آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ لوگوں کی توقعات کے اوپر پورا اتریں. یہ جو الیکشن سے بھاگنے والی گورنمنٹ ہے یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن ہو جب تک ان کا کوئی ٹھیکیدار جو گھریلو ہے ان کے کام کر سکتا ہے، مشقتی اس کے جیتنے کے چانسز اسلام آباد میں نہیں ہوں گے تو یہ الیکشن نہیں چاہیں گے. جس طرح آپ لارجر سکیل کے اوپر دیکھیں کہ دنیا میں اور پاکستان میں جب بھی مخالف کی گورنمنٹ ٹوٹے تو پاکستان میں پہلے پٹاخے چلتے تھے، پھر مٹھائی چلتی تھی، پھر ڈھول بجتے تھے. اب چیخیں چل رہی ہیں
اب آئے ہیں، اب سسکیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے، یہ سارے کہتے تھے 3.5 سال کہ عمران خان فوری طور پہ الیکشن کراؤ. عمران خان نے اسمبلی توڑی، قومی اسمبلی توڑی، اس کے ساتھ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمیں باہر رکھ کے اقلیت کو اوپر بٹھایا گیا. آج ملک کا حال دیکھ لیں کہ آج جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 6 بلین US ڈالرز ہیں. میں پورے ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ پتہ کریں کہ بینکوں میں جن کے ڈالرز کے اکاؤنٹس پڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. پتہ کریں ذرا، ان کو کس نے، اسٹیٹ بینک نے کس طریقے سے ان کو ادھار لے لیا ہے، قرض پہ لے لیا ہے، بورو کر لیا ہے. یہ 92 میں بھی انہوں نے یہی کام کیا تھا. تو اس لیے الیکشن نہ عمران خان جو کہتے ہیں پورا الیکشن ہے اس سے ہم ان کو بھاگنے دیں گے، اور نہ ہی کوئی روک سکتا ہے ہمیں کہ ہم جو پنجاب کی اسمبلی ہے اور KP کی اسمبلی ہے اس کو توڑنے سے کوئی نہیں روک سکتا. ہم یکسو ہیں انشاءاللہ العزیز. ان کو جو بہت ان کو شوق تھا کہ عمران خان کو تانا دیتے تھے کہ اسمبلیاں توڑ کر دکھاؤ، ہم اپنی تینوں اسمبلیاں، وہ ان کے پاس سندھ تھی، ان کے پاس مرکز ہے اور ان کے پاس بلوچستان ہے. اور آج جو بلوچستان کی حالت ہے اللہ معاف کرے، آج جو ہمارے مغربی بارڈر پہ حالت ہے اللہ معاف کرے. یہ بزدل امپورٹڈ رزگاری اکٹھی کی ہے انہوں نے، ٹیڈی پیسے اکٹھے کیے ہیں بے وقت بے ویلیو، اور ان کو اقتدار پہ بٹھایا ہے. پاکستان کا انہوں نے اندرونی طور پہ، عالمی طور پہ، اقتصادی طور پہ، پارلیمانی طور پہ. اور پھر اب ایک اور جو کسٹوڈین ہے ہاؤس کا، وزیر کہتا ہے ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ. پہلے لوگ استعفے نہیں دیتے تھے، ان سے لوگ کہتے تھے استعفیٰ دو. ہم استعفے دینے جاتے ہیں، وزیر کہتے ہیں ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ. اور جو کسٹوڈین آف دی ہاؤس ہے وہ کہتا ہے میں اسمبلی نہیں جاؤں گی. کوئی سوال ہو تو موجود ہے. تھینک یو. علی نواز امان صاحب، 21 جنوری 2021 میں بلدیاتی جو مدت پوری ہوئی تھی، 1.5 سال آپ کی حکومت رہی، آپ نے خود کیوں نہیں الیکشن کی؟ نہیں، ہم نے تو بالکل اس کے لیے ہم لیجسلیشن کی نیشنل اسمبلی سے، سینٹ میں ہمارے پاس نمبر تھی، ہم آرڈیننس لے کے آئے اور آرڈیننس کے تھرو الیکشنز کال ہوئے. اور اس کے بعد یہ امپورٹڈ رجیم آئی اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم 101 یونین کونسل کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ ڈیلیمیٹیشن ہوئی. اس کے بعد اب آ کے کہتے ہیں 125 کرنا چاہتے ہیں. دوبارہ ہماری ڈیلیمیٹیشن ہے. جو بابر بھائی نے بات کی، گورنمنٹ پارٹی نہیں ہوتی، پولیٹیکل پارٹیز آپس میں الیکشن لڑتی ہیں. یہاں گورنمنٹ پارٹی بنی ہوئی ہے. کہیں بھی ہو، جہاں بھی ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی بھاگ جاتے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں تحریک انصاف وہ گورنمنٹ ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے لوکل گورنمنٹ الیکشن کشمیر کے اندر کرائے، جہاں آج تک لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں ہوئے. ہم نے KP کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرائے اور پنجاب کے اندر ہم لیجسلیٹ کر چکے تھے. یہ امپورٹڈ رجیم جو 20 دن کے لیے وہاں آئی تھی، انہوں نے وہ لیجسلیشن چینج کی. ہمارا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈیوالوڈ لوکل گورنمنٹ بنائیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ اسلام آباد کا میئر لگا دیا تھا ویسے ہی میئر لگ جائیں پورے پاکستان کے اندر، تو جو لوکل گورنمنٹ کی اسنس ہے، جو گورا نے ہمیں یہ ویسٹ منسٹر سسٹم دیا ہے، اس کی جو روح ہے وہ تو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہے جو دہلیز پہ لوگوں کے جا کے مسئلے حل کرتی ہے. جیسے بابر بھائی کہہ رہے تھے، اس ناٹ اے لیجسلیٹر، وہ تو آپ کی دہلیز پہ جو لوکل ایشوز ہیں وہ آپ کی دہلیز پہ حل کرتی ہے. اور جو پچھلے 5 سال جو سسٹم یہ لے کے آئے تھے اس کے اندر مجھے بتا دیں اسلام آباد تو کھنڈرات بن گئے تھے. یہ تو ہماری گورنمنٹ آئی ہے جس نے ساری چیزیں اسلام آباد کے اندر چینج کی ہیں. اور پنجاب کے اندر بھی دیکھیں یہ جو ہم سسٹم ہے، یہ ہم جس سسٹم کو فالو کرتے ہیں وہ بھی امپورٹڈ سسٹم. ہمارے کوئی کلچرل، ہماری کوئی اپنی ویلیوز ہیں جس کو ہم نے اپنے آئین کے اندر ریفلیکٹ کرنا ہے. کہیں نہ کہیں ہم نے پنجاب میں ریفلیکٹ کیا، ہم نے KP میں ریفلیکٹ کیا. ہم جو آرڈیننس لے کے آئے تھے اسلام آباد کے لیے، اس میں ہم نے ریفلیکٹ کیا کہ وہ فائنینشلی، ایڈمنسٹریٹولی پوری انڈیپینڈنٹ باڈی ہوگی. اس کو ہم نے کہا کہ اسلام آباد میں جتنا سیل ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے اس کا 50% اس کو جائے گا. ہم نے اس کو فائنینشیل ماڈل بنا کے دیا. آج مجھے بتائیں ان کے پاس کیا ہو، جس طرح پاکستان کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے اسی طرح ان کے پاس اسلام آباد کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے.